السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس دور میں ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جسے ہندی میں ناستک اور انگلش میں ایتھلیسٹ اور اردو میں ملحدین کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جہاں کو بنانے والا کوئی نہیں بلکہ یہ اپنے آپ وجود میں آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں، ہم نہیں مانتے کہ اس دنیا کو خدا یا اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اسے کوئی چلانے والا نہیں۔ دلائل میں ان کے پاس سائنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں جس نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں دنیاوی معلومات یا ایجادات کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے جو معلومات یا ایجادات انسان کو ظاہر یا باطن دونوں صورتوں میں فائدہ پہنچائے، اسے میں غیر سائنسی معلومات یا ایجادات کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر مٹی یا تانبے یا لوہے یا پیتل کے برتن میں کھانا کھانا فائدہ مند ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ان برتنوں میں کھانا کھانا جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر دو وہ معلومات یا ایجادات جو ظاہری طور پر اچھی لگے مگر باطنی طور پر انسانی جسم کو یا ماحول کو بے پناہ نقصان پہنچائے، اسے میں سائنسی معلومات کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر سلور اور نان اسٹک یا اسٹیل، پلاسٹک اور کوکر کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرنا۔ ان برتنوں میں کھانا کھانے والا بہت سارے مرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ملحدین، ناستک یا ایتھلیسٹ ایسے لوگوں کی ایجاد یا معلومات کو اپنی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں جن کی معلومات نے دنیا کا سکون برباد کر دیا ہے۔ آپ سائنس کی ایجاد کرتا ہر ایک چیز میں غور و فکر کریں، آپ کو اس کے آگے چل کر بے پناہ نقصان نظر آئیں گے جیسا کہ آج کل نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس سائنس نے دنیا کے اتنے بڑے نقصان کیے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو سائنس کی ہی مثال دوں۔ آپ نے ٹریکٹر دیکھا ہوگا جو کھیتوں کو جوتتے ہیں، آپ کو بڑا فائدہ نظر آتا ہوگا کہ دیکھو گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیتا ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹریکٹر سے جوتے ہوئے کھیت برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کھیتوں کے اندر 10 سال پہلے خوب کھیتی ہوتی تھی، اچھی فصل ہوتی تھی، آج وہاں کی مٹی خراب ہو چکی ہے اور پھر کھیت والے اس مٹی کو اپنے کھیت سے اٹھوا کر کہیں اور ڈلوا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریکٹر سے جوتی ہوئی کھیتی کی مٹی برباد ہو جاتی ہے، مٹی کے اندر جو جیواڑو موجود ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی بھی پھر مردار ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس میں کوئی بھی چیز نہیں اگا سکتے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے BBC ارتھ پر آسام کے سدگرو بابا کی ڈاکومنٹری دیکھی تھی جنہوں نے سائنسی والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو کہا تھا اور سائنس والوں نے بھی مانا تھا کہ ٹریکٹر کی وجہ سے کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں۔